الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الأنبياء المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت کرنے والا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ جو لوگ بن دیکھے ایمان لائے اور نماز کو قائم کیا اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کل حروف تہجد کے تعلق سے کچھ بات کی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے 29 حروف اور 29 حروفوں کے اندر یہ حروف آتے ہیں۔ بطور برکتاً انسان ان کو پڑھتا ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ بعض مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ اس سورت کا نام ہے، لیکن یہ ایک راز ہے جو صرف جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے جو انسانوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت سے جڑ کر آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن ہاں حقیقت میں یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ مکمل طریقے سے پائے تکمیل پر ہے۔ جو بات اس کے اندر بتائی گئی ہے، جو اس کے اندر آنے والے وہ جزائے قیامت کے تعلق سے ہو یا کسی بھی چیز کے تعلق سے ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں لا شک اس کے اندر کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اور پھر اسی سے جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہدی للمتقین، اور ایسا نہیں ہے، اور متقیوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ متقی کون اور ہدایت کیسے؟ ہدایت دیکھیے، میں نے آپ حضرات کے سامنے اہدنا الصراط المستقیم کے تعلق میں ہدایت کی 3 چیزیں بتائی، 3 قسمیں بتائی۔ ایک تو ہدایت عامہ ہے، وہ جائے زمین و آسمان کے اندر رہنے والے نباتات ہوں، شجرات ہوں یا حیوانات ہوں، چوپائے ہوں، پرندے ہوں، ان کو ایک ہدایت عام ہے کہ ہر چیز کا ایک کام طے ہو چکا ہے۔ اور دوسری ہدایت وہ تھی کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تو سب سامنے آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، انکار کر دیا۔ لیکن تیسری ہدایت جو بتائی تھی وہ متقی لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے کاموں پر عمل کرتا ہے، وہ جائے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہو یا قرآن کریم ہے اس کے تعلق سے ہو، تو یہاں پر قرآن کریم نے ان متقی جو آخری قسم ہے متقیوں کی، تو انہی لوگوں کی قسم کھینچی ہے کہ وہ لوگ ہدایت پر کون سے والے ہوں گے؟ متقی ہوں۔ اب اس متقی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے 3 صفتیں اور جوڑی۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لائے اس بات پر کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ کس کو نہیں دیکھا؟ اللہ نے کسی کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نگاہوں سے کسی نے نہیں دیکھا، تورات انجیل زبور ان کو اپنی نگاہوں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ انسان کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، اپنی نگاہوں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، اپنی نگاہوں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایسے ہی انسان جب اس دنیا سے قبر کے اندر جاتا ہے
تو قبر کے اوپر جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی نگاہوں سے اندر آج تک یہ جھانک کر نہیں دیکھا کہ کس کو نجات ملی ہو، کس کو عذاب ملا ہو۔ کسی شخص نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں۔ جنت کے ہمارے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں کہ وہاں نہریں جاری کی جائیں گی، وہاں درخت ہوں گے، وہاں پھول ہوں گے، اور جس قسم سے جس چاہے انسان جس طرف کرے گا اس طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ لیکن سنا ہے، دیکھا کسی نے نہیں۔ اور یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پردے کھول کر اور مجھے اپنا دیدار کروا دے، ابو بکر کے ایمان پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات پر یقین لائے ہوئے ہیں۔ اس لیول کا ایمان ہے، اور ہر انسان کا اس لیول پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور جب انسان کا اس لیول پر ایمان آ جاتا ہے تو پھر اسی کو تو کہا ہے کہ متقین۔ یہی تو لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے صفات بتائی ہے۔ تو پہلی صفت کیا بتائی؟ یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے رکھا کہ وہ ایمان لائے کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ اور ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ ایمان ماننے کا نام ہے۔ جب تک کوئی آدمی اللہ کی ذات کو نہیں مانے گا، محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو نہیں جانے گا، نہ آپ کی سیرت کی نہ آپ کی سنت کی اتباع کرے گا، وہ ایمان لے آئے گا نہیں کرے گا۔ لہٰذا وہ کہے کہ اب میں اسلام پر عمل کروں گا، بغیر ایمان کے اسلام پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، ٹھیک ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے، ساتھ میں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بھی کرتا ہے، ساتھ میں وہ اس بات کا بھی یقین رکھتا ہے کہ جنت کوئی چیز نہیں، ساتھ میں وہ اس بات کا بھی یقین رکھتا ہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں۔ تو یہ ایمان نہیں اور اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے تو یہ اس ایمان نے تو اس بات کا اقرار کروایا ہے پہلے کہ تم ایمان کس پر لاؤ؟ اللہ کی ذات پر۔ ہر کرنے پر، ہر نہ کرنے پر تمہیں اعتماد اور یقین ہونا چاہیے۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی انسان تمہارے اوپر کوئی پریشانی والی بات آئے یا کوئی تکلیف آئے تو تمہارا ایمان کس کی طرف ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو کہ دینے والی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ اسی کی دوسرے لیول سے چاہیے یقین۔ اور جب انسان ایمان بالغیب، ابھی تک جو تمام ارشادات آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں، کیا کسی نے اپنی نگاہوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، صرف سنا ہے کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہی ایمان والے میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور بنی اسرائیل میں فرق۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تورات لا کر اپنی قوم کو پیش تو انہوں نے کہا ہم یقین نہیں کریں گے۔ اور کیسے یقین کرو گے؟ کہ جب یقین کریں گے جب اپنی نگاہوں سے اللہ کو دیکھ لیں گے، جب یقین کریں گے، اس سے پہلے ہم یقین کرنے والے نہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس طرز عمل کو دوسرا راستہ دکھایا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا۔ بدر کا واقعہ سب جانتے ہیں، سب حضرات جانتے ہیں، تو لہذا اس بدر کے واقعہ 2 ہجری کے اندر پیش آئے۔ ہجری آپ سمجھ لیں، میں نے آپ کو بتایا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس کیا کہتے ہیں؟ یہ تاریخ جو چلتی ہے اس وقت کیا چل رہی ہے؟ 1448 ہجری چل رہی ہے۔ تو یہ ہجری وہی ہے جب سے تاریخ چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے ہجرت کی۔
وہ مکہ سے ہجرت کی تھی، کہاں کے لیے؟ مدینے کے لیے۔ لیکن یہ تاریخ کب منتخب ہوئی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں منتخب کی گئی کہ جب تاریخ ہوا کرتی تھی، مہینے تو طے تھے لیکن سن طے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے اس ہجری کے تعلق سے سن جوڑنے شروع کیے، یعنی سال۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انگریزی سال کون سا؟ 2026، اور اردو کا سال کون سا؟ چاند کی تاریخ کیا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ سال کون سا چل رہا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ سال چل رہا ہے، 1448 ہجری چل رہی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سالوں کا ہجرت کی ہوئی؟ 1448 سال۔ تو 2 ہجری کو بدر کے تعلق سے بات ہوئی۔ کیا بات ہوئی؟ بتایا یہ کہ اس گروہ کو سفیان کو سردار بنایا گیا، سردار سرپرستی میں دے دیا گیا، ابو سفیان کی سرپرستی میں تھا، اور شام کا گورنر بنایا گیا، اور اس قافلے کے اندر 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کا سامان موجود تھا۔ اور اس تعلق سے اس کی تیاری کی گئی تھی کہ لہذا ہم اس تجارت کو جب کر کے آئیں گے اور اس کا جو پروفٹ ہوگا اور جو ساری چیزیں ہوں گی، ان کے بعد ہم جنگ کا سامان خریدیں گے اور اس کے بعد مدینہ والوں پر حملہ کریں گے۔ لہذا یہ محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ کفار کا ارادہ یہ ہے، اور اسی کے اندر 50 اہل قریش موجود، 50 لوگ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برادری کے بھی لوگ اس میں کیا تھے؟ موجود تھے، قافلے کے 50 لوگ۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو مہاجرین میں سے کون ہوا؟ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ وہ جو مدینے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے آئے۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جو پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حوالے کر رکھا تھا کہ جب جان کی ضرورت پڑے تو جان دیں گے، مال کی ضرورت پڑے تو مال دیں گے، جس وقت آپ پکاریں گے اس وقت ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اس لیول کا ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان صحابہ سے تو اب مدینہ والوں کو بھی بلائیں گے، کیونکہ مدینہ والوں کے ساتھ رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں ایک صحابی ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، لہذا وہ کھڑے ہو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں کہ آگ کے شعلوں پر چلنا ہے تو ہم آگ کے شعلوں پر چلنے پر تیار ہیں، اگر آپ نے تو سیراب میں چلنا ہے تو ہم سیراب میں چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ سے پہلے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے ہم حفاظتیں کریں گے۔ لہذا محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جذبہ دیکھا تو آپ خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں یہ تاریخ، بدر کی تاریخ سب جانتے ہیں کہ سن 2 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور 16 رمضان المبارک کو یہ چلا، اور 17 رمضان المبارک کے اندر یہ جنگ ہوئی۔ کتنی ہجری؟ 2 ہجری۔ کون سے رمضان؟ 17واں روزہ، اور 70 کفار کو لہذا قتل کر دیا گیا اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ کیا ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی؟ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں سمجھنا کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم نے کہا تھا کہ موسیٰ لڑیں گے اور موسیٰ کے ہم لڑیں گے، ہم نہیں لڑنے والے، ہم ایسے والے نہیں ہیں، ہم تو ہر وقت آپ کے ساتھ تیار ہیں، جہاں جائیں آپ وہاں لے کر چلے جائیں۔ اور لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس طرح کا لیول دکھایا ہے، جانیں شہید ہو گئی لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ نہیں۔ جہنم دیکھی تھی؟ نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات پر یقین تھا
یقین نے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ جب جب ان کے جان کا معاملہ آیا انہوں نے جان پیش کر دی، مال کا معاملہ آیا مال پیش کر دی۔ تو اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر بنا کسی چیز کو دیکھے ہوئے ایمان لے کر کے آئے۔ پہلی صفت کیا بیان کری کہ جو ایمان لائے کہ انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی اور اللہ کی ذات پر کیا لے کر کے آ گئے، ایمان لے کر جائے وہ۔ اور ہر انسان کا یقین ہے کہ ہم سے پہلے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرے، ان پر بھی ایمان، جو اللہ کی تورات، انجیل، زبور آسمانی کتابیں ہیں اور صحیح ہیں، جو جیسے وقت اتارے گئے تو ان پر بھی ہمارا یقین ہے۔ لیکن اس وقت عمل ہم ان پر نہیں کریں گے، کس پر کریں گے؟ قرآن پر کریں گے، کیونکہ قرآن کے بعد ان تمام ساری باتوں کو کیا کر دیا گیا تھا؟ منسوخ کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، اور قرآن کو پیش کر دیا گیا تھا۔ اب انسان کی ہدایت کے لیے یہی راستہ۔ تو پہلی صفت کیا بتائی؟ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پھر کہا وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور اب دوسری صفت یہ ہے کہ جنہوں نے نماز کو قائم کر دیا، جنہوں نے نماز کو کیا کیا؟ قائم کیا۔ پڑھنے کا لفظ نہیں لائے، نماز کو قائم کیا اس کے وقت میں۔ اور کیسا قائم کیا؟ کہ جب جب مؤذن نے پکارا جب جب چلے آئے۔ ایک تو دیکھو منچاہی ہوتی ہے اور ایک شریعت چاہی ہوتی ہے۔ منچاہی تو یہ ہے کہ ہمارا منچاہ فجر پڑھ لی، ہمارا منچاہ ظہر پڑھ لی، ہمارا منچاہ عصر پڑھ لی، اسے نماز کو قائم کرنا، اسے کیا کہیں گے؟ اسے تو یہ کہیں گے کہ جب جب من چاہا جب روٹی کھا لی، جب من چاہا تو روٹی۔ تو اسی کو شریعت نے بتایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرے اس کے وقت پر۔ اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر نماز گفٹ میں دی گئی، اور یہ آپ اس پوری دنیا کے اندر اور قبل تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلی امت آپ ہیں جس کو 5 وقت کی نماز بطور ہدیے پیش کی۔ اور آسمان پر نہیں، زمین پر نہیں، آسمان پر بلایا محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر، اپنا دیدار کروایا۔ اس کے بعد اللہ نے بطور ہدیہ دی، اور مومن کی کامیابی، کامرانی، تمام تر چیزیں نماز کے اندر۔ اگر کوئی مومن اپنا آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچ جائے، چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے جو اس کے اندر خرابیاں ہیں وہ سب نکل جائیں، تو سب سے پہلے کیا کام کرے؟ نماز کو قائم کرے۔ کیونکہ متقی لوگوں کے لیے پہلی صفات کیا دی گئی ہے؟ دوسری صفت کیا دی گئی ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ تو ایمان تو ہم سب لائے ہوئے ہیں، ایمان تو ہمارا سب کا ہے کہ اللہ بھی ایک ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں قیامت کے دن سب کو حاضر ہونا ہے اور حساب و کتاب میں معاملہ پیش کرنا ہے۔ قبر کے اندر بھی ہمارا معاملہ ہونا ہے، تو چاہے راحت ملے چاہے پریشانی ملے، کچھ بھی ملے، لیکن ہر مومن کا یہ پوری طرح سے اعتماد اور یقین ہے کہ جو قرآن میں بتا دیا گیا وہ سب ہونا ہے۔ لیکن دوسری صفت بتائی کہ دوسری صفت اب متقیوں کے لیے یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو بھی کیا کرے؟ قائم کرے۔ یہ نہیں کہ تجارت کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور مؤذن پکار رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں۔ اور اب تو محترم حالات یہ آ چکے ہیں کہ مؤذن اذان دیتا ہوا ہوتا ہے لیکن کام کرنے والا کام نہیں۔ یہ سب سے بڑی بے حرمتی ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جس وقت آذان ہو اس وقت اگر تم سر پر تمہارے روپٹا نہ ہو تو سر پر روپٹا رکھو، اور اگر کوئی شخص لیٹا ہوا ہو تو بیٹھ جائے آذان کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کبریائی کو اور بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے اور تمہیں کامیابی اور کامرانی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ لیکن آج ہماری خواہش تو یہ ہے کہ
کہ مؤذن اذان دے ایک نہیں 5 مرتبہ بلاتا ہے، 5 مرتبہ، لیکن 5 مرتبہ کسی وقت بھی یہ بندہ مومن آنے کو تیار نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ تو دوسری صفت کیا فرمائی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام خرچ۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الصلاۃ یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لي بحلالك الحرام وغنني بفضلك عمن سواك، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عنایت کا، درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں سے سیئات یا اللہ حسنات میں مبدل فرما کر یا اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، علم لدنی عطا فرما، علم نافع عطا فرما، علم صالح عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ ایسا علم عطا فرما جس پر عمل کی توفیق مل جائے۔ اے میرے پیارے اللہ ہر شر، ہر پریشانی، ہر وبائی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مقروض ان کے قرضوں کو قریب فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ جو کاروبار لائن سے پریشان حال ہے، یا اللہ ان کے رزق میں خیر اور برکت عطا دیجیے، عافیت کے ساتھ انہیں کام عطا فرما دیجیے، رزق حلال رزق طیب عطا فرما دیجیے، یا اللہ رزق حلال رزق طیب عطا فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ اس دنیا سے جو جا چکے ہیں یا اللہ مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، درجات کو بلند فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ اس قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، یا اللہ کرم اور فضل فرما کر عطا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو محمد الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر قبول فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔